السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی سورہ واللیل کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ واللیل کی آخری 5 آیات 17، 18، 19، 20، 21، یہ آخری 5 آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے آپ ان کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ یہ آیات کب نازل ہوئیں، ان کے نزول کا موقع اور محل کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پہلے آپ اسے سماعت فرمائیں۔ غار حرا سے نور کی کرن پھوٹی اور بانی اسلام نے کوہ صفا کی پہاڑی سے توحید کا ڈنکا بجایا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ اس آواز پر جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، سبقت کی پیش قدمی کی، ان میں ایک نام جو بہت ہی روشن اور منور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو امیہ بن خلف، جن کے ایک غلام تھے، اس نے ان پر ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ امیہ انہیں چت لٹا دیتا اور ان کے سینے پر پتھروں کی وزنی سل رکھ دیتا۔ کبھی آگ کے کوئلے دہکاتا اور جب آگ بھڑک جاتی تو اس پر حضرت بلال کو لٹا دیتا۔ کبھی آگ کے گلے میں رسیوں کا پھندا باندھ دیتا اور انہیں مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا۔ یہ مکہ کے لچے اور لفنگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گلیوں سے گھسیٹتے، زد و کوب کرتے، مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اقدس خون سے لہولہان ہو جاتا۔
لیکن ان حالات میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کہ آپ کی زبان سے عہد عہد کا نعرہ ہی سنائی دیتا، آپ یہی کہے جاتے، اسی کی رٹ لگاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گلی سے گزر ہوا، امیہ آپ پر مشق ستم کر رہا تھا، ظلم ڈھا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، رقت طاری ہو گئی، اور امیہ کے قریب گئے، فرمایا امیہ تم اس غلام کو فروخت کر سکتے ہو، بیچ سکتے ہو؟ امیہ نے کہا خذ ہو ولو بعشرۃ دنانیر، لے لو تم اسے، اب یہ میرے کام کا نہیں رہا، اسے لے لو اگرچہ 10 ہی دینار میں کیوں نہ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو جعلت ثمنہ مئۃ الف دینار لا اشتریتہ، واللہ یہ 10 دینار تو بہت کم ہے، خدا کی قسم اگر تم بلال کی قیمت 1,00,000 دینار بھی طے کرتے اور لگاتے تو میں انہیں خرید لیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور فوراً ہی آزاد کر دیا، اور آپ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کے کپڑے چتھڑے ہو گئے تھے، پھٹ گئے تھے، جسم اور بدن خون سے لہو لہان تھا، آپ کے بدن کے گوشت پھٹ پھٹ کر کے نیچے گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دردناک منظر دیکھا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے اپنے جسم اقدس سینے مبارک سے چمٹائے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واللیل کی آخری 5 آیات نازل فرمائی، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بڑا پرہیزگار جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رہے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ صاف اور ستھرا ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تجزا، اور اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا کہ بدلہ دیا جائے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ نے خرید لیا تو مشرکین مکہ میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ شاید بلال کا ابو بکر پر کچھ احسان ہوگا جس کی وجہ سے اتنی گراں قیمت میں انہوں نے اسے خریدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی انعام اور اکرام نہیں ہے، ابو بکر کی گردن کسی کے احسان کے نیچے جھکی نہیں ہے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے یہ بلال کو خریدتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، اور وہ کسی احسان کا بدلہ کیا ہے نہیں چکا رہا۔ تو یہ آیات اس وقت کیا ہے نازل ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ و ریشے میں اللہ کے رسول کا عشق اور ان کی محبت سرایت کی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے، اب تک تو یہ امیہ کے غلام تھے، لیکن ان کا جسم امیہ کا غلام تھا، دل سے انہوں نے کبھی بھی امیہ کی غلامی قبول نہیں کیا تھا۔ اب یہ باضابطہ اللہ کے رسول کی غلامی میں داخل ہو گئے، اللہ کے رسول کی خدمت کرتے، نماز کا وقت ہوتا تو وضو کے لیے پانی لاتے،
اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کی چھڑی اور آپ کے جوتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غلامانہ انداز میں لیے کھڑے رہتے، اور جب اللہ کے رسول وضو سے فارغ ہو جاتے تو وہ جوتے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے قدموں میں پہناتے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، تمہارے نزدیک وہ عمل جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں تمہیں امید ہے کہ عند اللہ میرا وہ عمل قبول کیا جائے گا، تو مجھے ذرا اس عمل کے بارے میں بتا دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلال، میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی چاپیں سنی ہیں۔ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو آواز سنائی دے رہی تھی کہ بلال میرے آگے آگے چل رہا ہے، تو ضرور تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جو اللہ کو پسند آیا ہوگا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل میں نہیں جانتا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور دنوں رات میں جب میں وضو کر لیتا ہوں تو اللہ نے میرے حق میں جتنی نمازیں مقدر کر رکھی ہوتی ہیں میں ان نمازوں کو پڑھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا اونچا مقام، اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبولیت کی دنیا ہی میں اللہ کے پیغمبر نے جنت کا مژدہ سنا دیا، اور حالات بدلے۔ اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، صحابہ کرام بھی ایک کے بعد دیگرے ہجرت کر گئے، اسلام کو بتدریج قوت اور توانائی ملتی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ 10,000 صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام کا لشکر آپ کے دائیں بائیں اس طرح سے پھڑپڑا رہا تھا جیسے پرندے پھڑپڑاتے ہیں، کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ دم مار سکے۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کی تعداد میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر کعبہ میں داخل ہوتا ہے، چھڑی ہاتھ میں ہے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں اور بت منہ کے بل اونٹے گرتے چلے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف بتوں سے صاف کر لیا گیا ہے، پاک کر دیا گیا ہے۔ اسی اسنا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا، نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کثیر صحابہ کی موجودگی میں آپ کی نظر انتخاب حضرت بلال پر جا ٹکی، فرمایا، بلال حاضر ہوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ کعبہ کی چھت پر اور اذان پکار دو۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضعیفوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک فرمایا، کمزوروں اور ناتوانوں کو کتنا بلند عطا فرمائی کہ اتنے سارے صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پکارو۔ سارے صحابہ نیچے ہیں اور اللہ کے رسول نے آج حضرت بلال کو سب سے بلند فرما دیا ہے۔ حضرت بلال نے اذان پکارا، مکہ کی وادیوں میں، پہاڑوں میں توحید رسالت کی لاہوتی نغمات توحید و رسالت کے اذان کی شکل میں گونجنے لگے، اور پھر نماز ظہر کیا ہے یہ ادا کی گئی۔
یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان شوکت ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا کہ جس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، عمر کی تلوار اس کی گردنیں اڑا دے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا واقعی اللہ کے رسول انتقال کر گئے؟ لیکن اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، ان کا دین زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے۔ جب تک زندگی رہے گی اللہ کے رسول کے دین کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے مشن کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جب فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال سویرے بیدار ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے نے مؤذن مقرر فرمایا تھا، پہلے ہی سے ان کو اذان دینی تھی۔ آج وصال اقدس کے بعد پہلی اذان دینے جا رہے تھے، ضروریات سے جلدی جلدی فارغ ہو گئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اذان کی جگہ پر پہنچے اور اذان شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جب نگاہ محراب پر پڑی تو آنکھوں میں رقت طاری ہو گئی۔ پہلے اذان دیتے تھے تو اللہ کے رسول کا جلوہ زیبا نظر آتا تھا، آج حضرت بلال اذان دے رہے ہیں لیکن مصلی پر اللہ کے رسول موجود نہیں۔ اسی طرح سے دوسرے کلمات کو آپ نے ذکر کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب آپ تیسرے کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کی آواز دلگیر ہو گئی، رونے لگے، آواز رک گئی اور پھر بند ہو گئی، ساروں قطار رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر پورا مدینہ رونے لگا، عورتیں اور بچے رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بند ہو گئی، غم سے نڈال ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ صحابہ دوڑے ہی آئے کہ اذان کیوں رک گئی؟ حضرت ابوبکر آئے، دیگر صحابہ آئے، ما حولک یا بلال، بلال تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا مالک یا بلال، بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد بلال کو اذان دینے کی استطاعت نہیں ہے، بلال اب نہیں اذان دے پائے گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بلال تم نہیں اذان دو گے تو ہمیں اذان کون سنائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور بلال کو رہنے دیں، اب آپ کسی اور مؤذن کا انتخاب فرما دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جذبات اور آپ کے حال زار کو دیکھتے ہوئے حضرت بلال کی جگہ پر آپ نے دوسرا مؤذن منتخب فرمایا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ شریف سے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ظاہر سی بات ہے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا اللہ کے رسول اور حضرت بلال نے مل کر کیا تھا، اچھی اور بری گھڑیوں کا سامنا دونوں نے مل کر کیا تھا، دین کی سرگرمیاں دن اور رات اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں کی تھی۔ آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت بلال صدمے سے نڈال ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے، یہاں تک کہ مدینہ سے ہی ہجرت کر گئے، شام چلے گئے، اور شام میں دمشق کو آپ نے منتخب فرمایا، وہاں سکونت اختیار کی، اور دمشق ہی میں آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی، اور وہیں پر آپ کا مدفن بنا۔ تو اس طریقے سے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور جب وقت آ جائے تو اللہ کے رسول کی محبت پر اپنی جان، مال، اولاد، زمین اور جائیداد کو قربان کر دے، نچھاور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔